فرش التراب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلک اینڈ ہیلپ کی ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید. آج میں بہت ہی سبق آموز واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ہم جو کسی پر الزام لگا دیتے ہیں، جھوٹا الزام، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے. اور اس کی مثال جو ہے میں آپ کو صحابہ کرام کی زندگی سے دوں گا. بخاری شریف کی یہ حدیث ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ جنہیں فاتح ایران بھی کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں ایک دفعہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت ملی کہ حضرت سعد جو ہیں وہ کوئی اپنی ڈیوٹیز جو ہیں وہ پورے طریقے سے سر انجام نہیں دے رہے. تو حضرت عمر تو جو کہ اپنے گورنرز پر بھرپور ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتے تھے، اور ہر جو ان تک کمپلین جاتی تھی اس کو پراپرلی پرسیو کرتے تھے. انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ سعد، لوگ تو کہہ رہے ہیں، کوفہ کے لوگ، اس زمانے کے کوفہ کے وہ گورنر تھے، تو انہوں نے کہا سعد، کوفہ والے تو کہہ رہے ہیں کہ سعد جو ہے وہ صحیح طریقے سے نماز بھی نہیں پڑھاتا، تو ایکسپلینیشن دو. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم امیر المومنین، میں تو ویسی ہی نماز پڑھاتا ہوں جیسے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا. تو انہوں نے بتایا کہ میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابو اسحاق، جو کہ ان کی کنیت تھی حضرت سعد کی، انہوں نے کہا کہ مجھے تم سے یہی امید تھی کہ تم جو ہے نماز تو پراپرلی آبویسلی پڑھاؤ گے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن کیونکہ میرے پاس شکایت آئی تھی تو تم سے پوچھنا جو تھا یہ میرا فرض تھا. اس کے بعد حضرت عمر نے اس پر جو ہے سیٹسفائی نہیں ہوئے. حضرت عمر نے ایک جو ہے چند لوگوں کو بھیجا کوفہ میں کہ جا کے گراؤنڈ پہ ریالٹی پتہ کر کے آؤ کہ حضرت سعد کے بارے میں جو مجھے ریومر ملی ہے تو اس کی حقیقت کتنی ہے، اس کو پتہ کر کے آؤ. تو جو ایک جو لاٹ تھی مسلمانوں کی جو کہ خلیفہ نے بھیجی، انہوں نے جا کے کوفہ کی ہر مسجد میں جا کے پوچھا کہ حضرت سعد کا رویہ اور اخلاق اور ان کا طرز عمل عام آپ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، رعایا کے ساتھ کیسا ہے. تو ہر مسجد میں جو تھے لوگوں نے ان کی تعریف کی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو کردار بہت اچھا ہے. لیکن ایک مسجد میں ایک شخص تھا، اسامہ بن قتادہ، وہ کھڑا ہوا اور اس نے جھوٹے الزام لگانا شروع کر دیے حضرت سعد پہ. اس نے کہا کہ حضرت سعد نہ تو جہاد پہ جو عام مسلمانوں کے ساتھ جاتے ہیں، اور دوسری بات اس نے دوسرا جو الزام لگایا بڑا، اس نے کہا کہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے وہ آپ صحیح طریقے سے تقسیم بھی نہیں کرتے. اور تیسرا بڑا الزام جو اس نے لگایا، اس نے کہا کہ آپ کے پاس جب فیصلے آتے ہیں تو آپ عدل سے کام نہیں لیتے. اب اتنے بڑے بڑے الزام ایک صاف انسان پر جب لگائے گئے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نیچرلی ان کے جو ہے وہ منہ سے یہ الفاظ نکلے. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم تجھے 3 دعائیں دیتا ہوں کہ اے اللہ، اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے تو اس کی عمر دراز کر، اسے شدید محتاج بنا اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر. اور اس کے بعد راوی لکھتے ہیں کہ وہ شخص جو تھا وہ جب بڑھاپے میں گیا تو وہ اتنا بدحال ہو چکا تھا، اتنا بوڑھا تھا کہ جب لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ تیری یہ حالت کیسے ہوئی ہے تو وہ کہتا تھا کہ میں تو بوڑھا ہوں اور میں بہت محتاج ہوں اور مجھے حضرت سعد کی بددعا لگ گئی ہے. اور عبد المالک کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ شخص جب بوڑھا ہوا تو اس کی جو بھویں تھی وہ بڑھاپے کی وجہ سے لٹک گئی تھی. اتنا شدید ترین جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی جو بھویں ہوتی ہیں یہ لٹک جاتی ہیں. تو اس نے کہا کہ اس عمر میں بھی ہم اس کو دیکھتے تھے کہ وہ گلیوں میں عورتوں کے پیچھے بھاگا کرتا تھا. اللہ اکبر. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی میزریبل کنڈیشن ہے اس بندے کی بڑھاپے میں. اگر کوئی جوان شخص بھی یہ کام کر رہا ہو کہ وہ میزریبلی جو ہے اس کی اتنی گندی حالت ہو کہ وہ عورتوں کے پیچھے گلیوں میں بھاگ رہا ہو، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کیا معاشرے میں عزت ہوتی ہے اور اس کا کیا اسٹیچر ہوتا ہے اس بندے کا. اور ایک بوڑھا شخص، اتنا بوڑھا شخص،
اور وہ جب اس کے ساتھ یہ حالت ہو رہی ہے کہ وہ گلیوں میں مارے مارے پھرتا ہے، لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، عورتوں کو چھیڑتا تھا، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی ہیوملیشن اپنے لیے بھی لا رہا تھا، اپنے خاندان کے لیے بھی لا رہا تھا۔ تو اس واقعے سے ہمیں لیسن ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی شخص پر جھوٹا الزام نہ لگائیں۔ اس شخص کی آپ کو بددعا لگ سکتی ہے اور آپ کی دنیا میں بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ آخرت میں تو انشاءاللہ حساب ہو جانا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذرا برابر بھی برائی ہوگی اس کا حساب ہو جائے گا، اور ذرا برابر بھی نیکی ہوگی اس کا حساب ہو جائے گا۔ لیکن اس شخص کی آپ کو بددعا لگ سکتی ہے، دنیا میں بھی آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے، اور آپ ایک میزریبل ایگزامپل بن سکتے ہیں دنیا کے لیے۔ تو اس سے کائنڈلی جو ہے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں کہ کسی پر جھوٹا الزام کبھی بھی نہ لگائیں۔ اور آج کل اللہ معاف کرے ہمارے نوجوانوں میں ایک انتہائی گندی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ بیٹھے ہوتے ہیں اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں، کیجولی آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور کسی لڑکی پہ الزام لگا دیتے ہیں، پاک دامن لڑکیوں پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ ان کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، یہ ایسی ہیں ویسی ہیں، اور بہت سے لوگ جھوٹے الزام لگا دیتے ہیں۔ کسی کو سر عام جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ، پالیٹکس میں، عام جو ہمارے معاملات میں کسی پر جھوٹے الزام لگا دیتے ہیں، اگلے کی عزت منٹوں سیکنڈوں میں اچھال کے رکھ لیتے ہیں۔ تو کیا ایسے ہی بچے رہیں گے؟ ایسے نہیں بچیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں تو پکڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں پکڑ ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے جو ہے ہم بچیں۔ ایک اور میں مثال لوں گا، کچھ آکوپیشنز ہوتے ہیں وہ ایسے بدنام ہوئے ہیں، تو چلیں کچھ چیزیں ہوں گی، کچھ ایلیمنٹ آف ٹروتھ ہوگا، لیکن پولیس کا نام سوچتے ہیں، کوئی بھی بندہ دیکھتا ہے یار یہ تو پولیس میں، یہ تو رشوت لیتا ہوگا، یہ تو وکیل ہے تو یہ تو اس کا کریکٹر اس طرح کا ہوگا۔ یار پیارے بھائیوں، ہر بندہ ویری کرتا ہے، ہر طبقے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر شعبے میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ جس چیز کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس پہ کیوں الزام لگا رہے ہیں؟ وکیل بھی بہت اچھے ہو سکتے ہیں انسان، پولیس میں جو لوگ ہیں بہت اچھے ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اور آپ انشاءاللہ جب آگے زندگی گزاریں گے تو آپ بھی دیکھیں گے کہ اچھا برا شخص تو ہر شعبے میں ہو سکتا ہے، ہر گھر میں ہو سکتا ہے، ہر جگہ ہو سکتا ہے، اچھے بھی لوگ ہیں، برے بھی لوگ ہیں، لیکن کسی کو بھی بغیر دیکھے، بغیر ثبوت کے کسی پر جھوٹا الزام مت لگائیں۔ لوگوں کی عزتیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے مسلمان بھائی تھے ان کی عزت کو بہت اہم رکھا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ آپ کسی کی عزت کو اچھال دیں۔ تو مجھے امید ہے کہ ہم اس واقعے سے سبق حاصل کریں گے اور انشاءاللہ کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کے سامنے لائیں، اور اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں کہ آج کل معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، الزام تراشیوں کی کیا صورتحال ہے، ہمیں کس طرح اس برائی سے بچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔